अस्सलाम वालेकुम। एतदाल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान भुट्टा। नाज़रीन करम, एक तरफ तो पीडीएम का इत्तेहाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और अपनी रिवायती सियासत की तरफ गमज़न है। एएनपी की जानिब से जिस तरह से जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि एएनपी और दीगर सियासी जो जमातें जो कि पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उनके लिए गवर्नर हाउस के जो है वो दरवाजे बंद हैं और अपनी अपनी रिवायती सियासत की तरफ गमज़न है। और दूसरा, डेर इस्माइल खान के अंदर इसके क्या असरात मुरतब हो गए, चूँकि डेर इस्माइल खान के लोगों ने जिन लोगों को मैंडेट दिया था, जिन लोगों को वोट दिया था और उनको हुकूमत का हिस्सा बनाया था, वो इस वक्त रुपोश हैं, छुपे हुए हैं। और जो लोग ऐसे हैं जिनको वजारत तोहफे में मिली हैं, उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तरफ डेर इस्माइल खान इंतज़ामिया के ऊपर जो है वो लोगों का कहना है कि दबाव डाला जाए ताकि जितने भी हमारे ज़ैली इदारे हैं हुकूमत के, जो कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को कंट्रोल करते हैं, अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, इनके ऊपर कंट्रोल की जो है वो गिरफ्त इंतज़ामिया की कमज़ोर है। तो ये एक मुकम्मल सिनेरियो बन जाता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफ़ी मोहम्मद इरफान मुगल साहब मौजूद है। मैं सर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बेसिकली आज हम दो मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये पीडीएम की मैंने बात किया कि अपनी रिवायती सियासत की तरफ गमज़न है, थोड़ा सा इसके ऊपर आपका तज्ज़िया चाहेंगे कि ये जितनी सियासी जमातें हैं जो कि पीडीएम का हिस्सा थी, अब ये जमीयत उलमा इस्लाम के जो है वो बिल्कुल खिलाफ आ गई हैं। आइंदा इलेक्शन में क्या सुनहरी होगा, और दूसरा जो है वो मैं इसके बाद आपको उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, ये जो आपने इख्तलाफात की बात की, तो जमीयत उलमा इस्लाम और एएनपी की जो मुखालफत है, ये तो एक फितरी मुखालिफ जमातें रही हैं हमेशा से, और हमेशा से एक दाएं बाजू की जमात रही है, एक बाएं बाजू की जमात रही है। इनका एक नज़रियाती इख्तलाफ हमेशा से ही रहा है, और मौजूदा हालात में उनका जो इख्तलाफ है वो भी एक फितरी है, क्योंकि इस वक्त सूबे में जो निगरान हुकूमत कायम है और जो गवर्नर बैठे हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत सारे निगरान वज़रा भी जमीयत उलमा इस्लाम के हामी समझे जाते हैं। तो इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम को खैबर पख्तूनख्वा में एक अखलाकी समझ लें या सियासी समझ लें एक बरतरी हासिल है, जिसकी वजह से जमीयत उलमा इस्लाम अपने वोट बैंक को भी बढ़ा रही है और अपने जो वर्कर्स थे जो 10 सालों से महरूमियों का शिकार थे, उनकी महरूमियों का खात्मा भी कर रही है। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एएनपी है या दीगर जमातें हैं जो पीडीएम से वाबस्ते हैं, उनकी जो इख्तलाफ की खबरें या इख्तलाफ की बातें आ रही हैं वो एक फितरी अमर है। एएनपी की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली, जो मौलाना फजल रहमान के करीबी अजीज़ भी हैं और उनके करीबी साथी भी समझे जाते हैं, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम अपने पंजे मजबूत कर रही है और उनकी ख्वाहिश यह है कि अगले आने वाले इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में वो अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकें। मैं आपको ये बता दूं कि आपने माजी में देखा होगा कि गुज़श्ता जो 10 साल इक़्तिदार था पीटीआई का, वो कोई इस तरह नहीं था कि कोई पीपल फ्रेंडली उसको गवर्नमेंट नहीं कह सकते। बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन, सरकारी जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं मुलाजमीन के और मुख्तलिफ जो कैडर के लोग हैं, एक तो वो उनसे नाराज़ थे, उनकी पॉलिसियों से उनका इख्तलाफ था। उसके साथ साथ अवाम की जो बहुत बड़ी तादाद थी वो पीटीआई की हुकूमत से नाखुश थी। उसकी वजह यह थी कि उनकी जो पॉलिसियाँ थी, जो उनके तरक्याती काम थे, चंद मखसूस लोगों को फ़वाइद देने के लिए थे, जिसकी वजह से सूबाई हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट जो हैं वो उसके समरात एक आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे थे। उसकी एक वजह यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम को उसकी वजह से काफ़ी पजीराई मिली है और जमीयत उलमा इस्लाम ने इस स्कोप में बरतरी हासिल की। और आपने देखा होगा कि जो मेयर के इलेक्शन थे सूबा भर में पीटीआई की हुकूमत होने के बावजूद मुख्तलिफ जो अजला थे सूबे के, वहाँ पर उनको मेयर की नशिस्तें मिली और उन्होंने कामयाबी से अपना बल्दियाती इलेक्शन जीत कर ये साबित किया कि पीटीआई को वो किनारे लगाने की सोच रहे हैं। तो इस वक्त जब उनके पास एक मुअस्सिर हुकूमत है जो सूबे में निगरान हुकूमत है, जमीयत उलमा इस्लाम को सपोर्ट कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम के
ایجنڈے کو آگے لے کر جا رہی ہے. تو ANP کی جانب سے جو اختلاف ہے، ANP خود سمجھتی ہے کہ PTI چونکہ ایک دائیں بازو کی جماعت تھی، وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اس صوبے میں PTI کی جگہ کو لے گی، جیسا کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کا جو سکوپ تھا وہ ANP نے حاصل کیا تھا اور ANP کا سکوپ PTI لے گئی تھی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ جو آزاد خیال لبرل لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ آئیں گے، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اپنا اثر نفوذ استعمال کر کے صوبے میں اپنی حیثیت کو ایک مرتبہ پھر سیاسی طور پر مستحکم کیا ہے. تو اس وجہ سے ان کا اختلاف جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں تو PDM کی جماعتوں میں آپس میں الیکشن بھی لڑنا ہے. اب ان کا یہ اتحاد جو تھا یہ حکومتی اتحاد تھا، یہ انتخابی اتحاد نہیں تھا. تو آنے والے دنوں میں ان جماعتوں کے آپس میں اختلافات جو ہیں وہ ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے. اچھا، جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو جو ہے وہ فلی اختیار نہیں دیا جائے گا صوبے کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں جو PDM کا اتحاد تھا، ظاہر ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فطری عمل ہے یہ ٹوٹ جائے گا، تو نئے جو صف بندیاں بنے گی تو اس میں جمعیت علماء اسلام کو یہ خیبر پختونخوا میں آل ان آل حکومت دی جائے گی، یا پھر جتنی دیگر جماعتیں ظاہر ہے ان کے ابھی سے تحفظات تو سامنے آ رہے ہیں، تو کیا الیکشن میں یہ اتحاد کر لیں گے، برقرار رہے گا؟ اور جتنے یہ برات اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں اور دیگر جماعتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ اچھا، یہ اس حوالے سے آپ نے جیسا کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو حکومت جو ہے وہ کلی طور پر جو ہے نہیں دی جائے گی. گزشتہ جو 2018 کے الیکشن تھے اس میں بھی یہی اختلاف تھا، اور اسی اختلاف کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان سمیت مختلف سیاسی جماعتوں نے یہی کہا تھا کہ وہ اس الیکشن کو نہیں مانتے جس میں ریگنگ کی گئی ہے یا اپنی من پسند حکومت لانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ موجودہ جو آنے والے الیکشن ہیں اس میں کسی بھی جماعت کی سپورٹ نہیں کی جانی چاہیے. ہر جماعت اپنی حیثیت کے مطابق الیکشن لڑے اور اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے مطابق اس کو حصہ ملنا چاہیے. اگر آج پھر حکومت اس طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ فلاں جماعت کو اہمیت دی جائے گی، فلاں کو نہیں دی جائے گی، تو اس کے پھر وہی مسائل ہوں گے، پھر سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوں گی. لیکن جو معروضی حالات ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک جماعت کی اکثریت کے ساتھ حکومت کے میں آنے کے آثار کم نظر آتے ہیں. PTI جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے. PTI کی الیکشن میں کمپین شاید وہ نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نااہل ہو جائیں، یا PTI کی جو قیادت ہے وہ بدل جائے، یا PTI کو مختلف جو الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اس کو الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے تو اس کی حیثیت بدل جائے گی. تو اس صورت میں جو PDM میں جماعتیں رہ جاتی ہیں تو ان کا آپس میں الیکشن میں مقابلہ ہوگا، اور یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی جماعت بھاری اکثریت لے کر میدان میں آئے. تو مختلف جماعتیں جو ہیں وہ کامیابی حاصل کریں گی، اور جو حالات لگتے ہیں سیاسی اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مرکز ہو یا صوبے ہوں کسی ایک جماعت کی اکثریت لینے کی پوزیشن نظر نہیں آ رہی، اور ممکن ہے کہ اس میں صوبوں اور مرکز میں مخلوط حکومتیں بنے. اچھا، ہم جس طرح ہم نے انٹرو بھی کہا ہے کہ دوسرا حصہ ہم لوکلی ڈیرے خان کے ایشو ڈسکس کریں گے. ایک طرف جس طرح سے لوگوں نے، ڈیرے والوں نے، جن لوگوں کو میں PTI کی بات کر رہا ہوں کو مینڈیٹ دیا تھا، وہ لوگ اب چھپے ہوئے ہیں، اور دوسرے ایسے لوگ حکومتی نمائندے بن گئے ہیں جو جن کو تحفے میں وزارتیں ملی ہیں. ظاہر ہے ان کی ترجیحات ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے حلقے کو مضبوط کرنا ہے، اپنے لوگوں کو مضبوط کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس میں جو حقیقی معنوں میں JD خان میں ایک انتظامیہ کے ریٹ ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اصل مسئلے کی طرف تو وہ بالکل بڑھ ہی نہیں رہے. آپ دیکھیں شائع خردنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ صبح کو اور ہوتی ہیں، رات کو اور ہوتی ہیں. DC صاحب نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جناب 20 روپے جو ہے وہ روٹی کی قیمت ہوگی اور اس کا وزن جو ہے 140 گرام ہوگا، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے نہ انہوں نے کوئی ٹیمیں تشکیل دیں، نہ اس پہ کوئی مربوط لائے عمل بنا، اس کے اوپر عمل درآمد ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو اس میں کوئی فیسلٹی نہیں ملی. دودھ کی پوزیشن یہی ہے کہ ایک دکاندار 120 روپے کا دے رہا ہے، سال والا 150 پہ، دوسرا 200 روپے پہ، تو منمانے ریٹ چل رہے ہیں. تو ان کو لگام ڈالنے کے لیے اب عوام ظاہر ہے کہ میڈیا کا بھی سہارا لیتی ہے کہ یار
آپ لوگ اس چیز کے اوپر آواز اٹھائیں، یہ جو عوام کے مسائل ہیں اس کے اوپر کس طرح سے یہ حکومتی نمائندے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ انتظامیہ کی ریٹ اتنی کیوں کمزور ہے؟ نہ تو مختلف ٹیمیں جو فوڈ کے ریگولیٹ کرتی ہیں محکمے جو ہیں وہ ان کو چیک بیلنس ان کا نہیں ہے، اور عوامی مسائل جو اس میں بالکل چھپ گئے ہیں. تھوڑا سا اس کے جی اوپر بالکل، آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. صوبائی حکومت جو نگران صوبائی حکومت ہے اس کا بالکل فوکس نہیں ہے عوامی مسائل پر. ان کا بالکل عوامی مسائل کے حوالے سے کنسرن ہوتا بھی نہیں ہے. وہ الیکشن کرانے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے 3 ماہ میں الیکشن نہیں کرائے. تو وہ ایک لانگ ٹرم کے لیے بیٹھ گئے ہیں. تو جب وہ لانگ ٹرم کے لیے بیٹھے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ملکی یا علاقائی مسائل ہیں ان کی جانب بھی توجہ دیں. انتظامیہ کا بالکل صوبائی حکومت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا. صوبائی حکومت کا کوئی اثر رسوخ انتظامیہ پر نظر نہیں آتا. جیسا آپ نے بتایا کہ روٹی کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، شے خورتنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے. تو انتظامی افسران نے جس دن روٹی کی قیمت بڑھائی گئی تھی، اسسٹنٹ کمشنر نے اس کے 2-3 دن بعد وزٹ کیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو گراں فروشوں کو اپنے منہ پر چھوڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی پریشانی اور مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. صوبائی حکومت اگر نہیں بھی بوجھتی تو ضلعی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود کم از کم ایکشن لیں کہ جو گراں فروش ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. اب ہر کوئی جو ہے اپنے منہ سے چل رہے ہو. جو محکمہ فوڈ ہے اس کی کارکردگی انتہائی صفر ہے، اور اس محکمہ فوڈ کی وجہ سے جو صرف مال بنانے کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے لوگوں کی مشکلات اور پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بہت وائلٹ ہے کہ صوبائی حکومت کو اس حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہیے. جیسا ان کا اگر الیکشن کرانے کا مینڈیٹ تھا اور وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ صوبائی جو اپنی ضلعی انتظامیہ ہے اس کو بھی وہ پابند بنائے کہ شہر کے مختلف بازاروں کا وزٹ کریں، اشیاء خوردنوش کو چیک کریں، تاکہ عوام کو جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ مقررہ کردہ یا ان کے جو نرخ ہیں اس کے مطابق، نرخ نامے کے مطابق مہیا کی جائیں. تو عوام کو اس سے سہولت بھی ہوگی اور عوام کا جو اعتماد ہے حکومت کے اوپر وہ بھی بحال ہوگا. بہت شکریہ. عرفان مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین کرام، خیبر پختونخوا اور ڈیشمل خان کی جی سیاست کے اوپر بھی انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے، خاص طور پر انتظامیہ کے حوالے سے، اور ڈیشمل خان میں جو عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے عرفان صاحب نے بات کی ہے. نعمان بھٹو اور اعتدال نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.